پروگرام پیش خدمت ہے صحت مند طرز زندگی. پروڈیوسر اظہر نیاز. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام صحت مند طرز زندگی بغیر ادویات کے. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فٹنس ایکسپرٹ جناب فیصل خان صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ I'm fine سر. اظہر صاحب آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اس صحت مند طرز زندگی کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اظہر صاحب آپ اس کے اوپر آئی بلیو کچھ نہ کچھ عمل آپ نے بھی اسٹارٹ کیا. اب آپ مجھے پہلے سے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں. یہ تو ہے جی. اچھا اثر ہوتا ہے جی. میرے خیال میں دیکھیں جی، آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں نا، ہاں جی، آپ اتنے کہتے ہیں نا جو کمپنی جو ہے وہ اس سے پہچانا جاتا ہے. Man is known by the company he keeps. ہاں جی. تو یہ آپ جس انوائرمنٹ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب سے آپ سے کچھ تعلق ہوا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں. آئی کین سی، میں آپ تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ینگ جوان. اور اظہر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ جو چیزیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلتی ہیں، جی سر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دن میں 3-4 پورشنز 5 پورشنز ہمیں فروٹ اور سبزی کے کھانے چاہیے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ ٹپ ہے. دوسری ٹپ ہے کہ ہمیں اسموکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. تیسری ٹپ ہے کہ ہمیں الکوہولک ڈرگز اس ٹائپ کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چوتھی چیز ہمیں ایکسرسائز پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ان چاروں ٹپس پہ جو بندہ اکٹھے عمل کرتا ہے تو ایک سروے کے مطابق جی وہ اپنی زندگی میں 10 سے 15 سال کا اضافہ کر لیتا ہے. واہ. باقی تو بینگ اے مسلم اور صحت مند زندگی کا ایگزیکٹلی صحت مند زندگی کا اضافہ کر لیتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جتنی بھی اللہ پاک نے زندگی دی ہے وہ صحت مند زندگی ہو، انسان خود سے چلتا پھرتا ہو، دوسروں پہ انحصار نہ ہو. ہاں دیکھیں، جیسے اللہ پاک نے انسان کو ایک سب سے جو ایک زبردست ایک جو نعمت دی ہے، زبان کی لذت، زبان کا ذائقہ. اللہ ہم سب کو ایسا رکھے کہ ہم جو اللہ پاک کی جو ڈفرینٹ نعمتیں ہیں ان کو ہم کھا پی سکیں. ہمیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جی کہ اب آم کا موسم آیا تو آم نہیں ہم کھا سکتے یا اس ٹائپ کا. اللہ پاک سب کو ایسی صحت دے کہ سارا شکر ادا کر سکیں. ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جنرل پبلک کو یہ ایڈوائز کریں کہ دس از دا رائٹ ٹریک، آپ اس کے اوپر چلتے جائیں، الحمدللہ آگے اللہ بہتر کرے گا. ہمارا آج کا موضوع جی، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے تو یہ تھا کہ ایک دن جو ہے نا، ایک صحت مند دن وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کتنی ایکسرسائز ہونی چاہیے، کیسا کھانا ہونا چاہیے. صبح کی نماز سے کوئی عشاء کی نماز تک ہم اس کو بات کو لے کے چلتے ہیں آج کے پروگرام. یہ اظہر صاحب ایک بڑا آپ نے امپورٹنٹ چیز بتائی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کیا ہے ڈائٹ کو، ایکسرسائز کو، ڈفرینٹ ایج کے مطابق ایکسرسائز میتھڈالوجیز، لیکن اب ہم آج کے دن اس تمام معلومات کو ہم یکجا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک کی کیا پلیسمنٹ ہے، کس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے. پھر اس میں ٹائم ٹو ٹائم ہم جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، جس میں اولڈ ایج بھی ہے، ینگ ایج بھی ہے، سب کو ہم شامل بھی رکھیں گے، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اسپیشلی وہ لیڈیز جو گھروں میں ہیں اور جن کے پاس ایکسیسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جمز میں جاتی ہیں یا وہ کوئی اور اس ٹائپ کا اگر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کر سکیں، اپنے ویٹ مینجمنٹ کو آپ وہ چیک کر سکیں. ٹھیک ہوگا. اس میں اظہر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ صبح کی نماز کے بعد، اچھا صبح کی نماز کا کچھ اثر ہوتا ہے صحت کے اوپر؟ اظہر صاحب روحانی تو مان لیا جی، ارلی مارننگ اٹھنا جی اٹس ویری ہیلدی. اچھا جی. ارلی مارننگ اٹھنا، جو ارلی مارننگ اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، آپ اگر ان کا آپ لائف اسٹائل چیک کریں، وہ جلدی سونے کے بھی عادی ہوتے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس بندے نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے وہ رات کو 1 بجے یا 2 بجے سو رہا ہو. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 بجے وہ بیڈ پہ چلے جائیں. ٹھیک. یہ ایک سلیپ ٹائم ہے جو بڑا آپٹیمم سلیپ ٹائم ہے. 10 ساڑھے 10 11 سے لے کے آپ صبح 4:30 5 بجے تک کی جو آپ کی نیند ہوتی ہے، اٹ از اے سفیشینٹ، اٹ از ویری پرائم سلیپ ٹائم. آپ اگر اس نیند کے اگر آپ اسکیجول کے اوپر چلیں گے، آپ آٹومیٹیکلی آپ کا ایک پہلا لیول آ گیا کہ آپ نے ایک صحت مند اپنے آپ کو اچھا ہیلدی فیلنگ آپ نے آپ کو دے دی. پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنا آغاز کرتے ہیں اپنے کسی ہلکے پھلکے ناشتے کے، یا آپ اگر کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے آپ نے ایک آدھ صبح سیب کھا لیا. سیب کھا کے آپ ایک واک آپ کے لیے ایک مسٹ ہے. ٹھیک. تقریباً 30-35 منٹس کی ایک واک آپ کریں. اگر آپ، میں نے کہا کہ جیسے ہم زیادہ اس کو ہم مد نظر رکھیں گے کہ جو لیڈیز گھروں میں ہیں، وہ ایک واک صبح کے ٹائم لازمی مینیج کریں کہ جس کے اندر وہ برسک واک کریں، ہلکے سے سٹارٹ کریں اور پھر تیز چلیں. ٹھیک. تیز چلیں
اگر ان کے گھروں کے آس پاس کوئی ایسی جگہ اویلیبل ہے جہاں پہ انہیں گرینری ہے, جہاں پہ گراس ہے, کوئی گراؤنڈ ہے اس ٹائپ کا, تو تھوڑی بہت جاگنگ کرنے میں بھی مذائقہ نہیں ہے, اگر وہ بہت زیادہ اوور ویٹ نہیں ہیں تو. اگر وہ زیادہ اوور ویٹ ہیں, کوئی خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جو اوور ویٹ ہیں زیادہ, انہوں نے پھر جاگنگ سے نہیں سٹارٹ لینا, انہوں نے صرف برسک واک کے اوپر رکھنا ہے. اور برسک واک میں بھی انٹرول بیسڈ برسک واک ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر آپ نے 2-4 منٹ 5 منٹ جو سٹارٹ میں آپ نے پیدل چلے, اس کے بعد آپ نے اپنی تیز سپیڈ بڑھانی ہے. یعنی پیدل چلنے میں بھی ایک بہت تیز سپیڈ ہوتی ہے, آپ نے اس سپیڈ کو چلنا جو کہ جاگنگ کے زمرے میں نہ آتی ہو, لیکن تیز چلنا ہو, کہ جس میں آپ کو پتہ چلے کہ میرا ہارٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم اپنے ہارٹ ریٹ کو کم از کم 50-60% انکریز کریں. ٹھیک, اتنا چلیں. اور پھر جب آپ تھوڑی دیر بعد 7-8 منٹ چلنے کے بعد تھوڑا سا تھک جاتے ہیں, تو پھر آپ نے اپنی رفتار پھر دوبارہ اس کے اوپر ماڈریٹ پہ لے آنی ہے, کہ جس کے اوپر آپ رکیں مت, چلتے رہیں. ٹھیک ہے جناب. اس طرح کرتے ہوئے اس انٹرول بیسڈ جو برسک واک اور پھر ماڈریٹ واک, اس طرح آپ نے 30-35 منٹس کی ایک صبح کی ایک واک ضرور کریں. اچھا, اس واک کے بعد آپ آ کے آپ ایک ناشتے کا سیشن رکھیں. اچھا, ناشتے میں آپ نے کوشش کرنی ہے گندم کا آٹا, اچھا چکی کا دیسی آٹا, ٹھیک, اس کی ایک چپاتی کے ساتھ آپ نے دال کھا لی, رات کی سبزی کھا لی. ٹھیک, اگر ایگ وائٹس میسر ہو, ایگ وائٹس کھا سکتے ہیں آپ. اس کو آپ ہلکے آئل کے اندر آملیٹ بنا کے وہ کھا سکتے ہیں. یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں جو ویٹ مینیج کرنا چاہ رہے ہیں, جو اپنا ویٹ گھٹانا چاہ رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی. آملیٹ میں کیا کچھ ڈال لیں؟ آملیٹ میں سر آپ بس 2 ایگ وائٹس کے ساتھ کوئی اچھا ویجیٹیبل آئل, اس کے اور انگریڈینٹ کوئی آپ اس کے اندر اپنی پسند کی سبزیاں ڈال سکتے ہیں. اوکے, اپنی پسند کی سبزیاں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر, جو آپ کا دل کرتا ہے. دیکھیں, ہم نے لو کیلوری ڈائٹ لینی ہے, لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی کیلوریز کم ہیں, لیکن ان کی نیوٹریشنل ویلیو بہت اچھی ہے. ایگ وائٹس میں پروٹین آپ کو ملے گی, پھر آپ کو گرین ویجیٹیبلس کے اندر آپ کو منرلس کا خزانہ ملے گا, وائٹامنس کا خزانہ ملے گا. یہ آپ اپنے مرضی کے مطابق, اپنے ٹیسٹ کے مطابق, اور دن میں آپ اس کو ڈیلی آپ اس کو ویری کر سکتے. کبھی کوئی سبزی, کبھی کوئی چیز, کبھی ایگ وائٹس ہو گئی, کبھی دال ہو گئی, کبھی کوئی سبزی ہو گئی, کبھی چکن کا سالن ہو گیا. لیکن اگر چکن ایگ وائٹس اویلیبل نہیں ہے تو دالیں بھی آپ کے لیے ایک بہترین فوڈ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ دالیں از اے سورس آف پروٹین, سورس آف فائبر, سورس آف ادر نیوٹریشنل ایلیمنٹس. اور اگر آپ ساتھ ایک چپاتی کے ساتھ ہم نے جو کھانے کی مقدار بیان کی, اور ساتھ آپ تھوڑا سا پاؤ ایک دہی یا پاؤ سے کم دہی یا دودھ کا گلاس پی لیتے ہیں, دس از گڈ انف. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب آپ کر رہے ہیں ویٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, تو آپ اپنے ناشتہ, آپ کمپوننٹس یہی رکھیں ناشتے کے, لیکن ان کے آپ پورشن کم کر دیں. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز ہے, وہ ایک صاحب کے لیے وہ اس طرح 2 چپاتیاں کھا لیں, ساتھ 2 یا 3 ایگ وائٹس کا آملیٹ کھا لیں, یا ایک بڑا باؤل دال کا یا لوبیے کا یا سبزی کا جو بھی بنا وہ کھا لیں. لیکن دوسرے اگر ایک صاحب ہیں یا صاحب ہیں جو اپنا ویٹ گھٹانا چاہتے ہیں, وہ اسی مقدار کو کم کر لیں. جیسے ہمارا دین بتاتا ہے کہ آپ 3/4 اپنے بھوک کا کھائیں, 1/4 حساب چھوڑ دیں. تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر آپ نے اگر کنٹرول چھوڑا, تو پھر آپ کی وہ جو محنت آپ کر رہے ہیں واک کرنے کی اور ایکسرسائز کی, جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, وہ پھر اتنی جلدی آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے, اب ویٹ مینجمنٹ کی ہم پیورلی بات کرنا ہے. ہم نے وہ ڈائٹ لینی ہے جس میں کیلوریز کم ہو اور جس میں نیوٹریشنل ویلیو اچھی ہو. یہ وہی ڈائٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں, اسی ٹائپ کی چیزیں بتاتا جا رہا ہوں, جس میں ہم کسی کمپوننٹ کو ایکسکلوڈ نہیں کریں گے, تاکہ ہمیں کوئی ڈائٹنگ کی ڈیفیشنسی وغیرہ نہ ہو. اور یہ وہ چیزیں ہیں نیاز صاحب جو عام ہمارے گھروں میں پکتی ہیں, بس ہم نے اس میں یہ دھیان کرنا ہے, سبزی بنی ہے, دال بنی ہے, ہلکے کم آئل میں بنائیں. ٹھیک ہوگی. اس کو زیادہ اس کو جس طرح ہوتا ہے نا لوگوں کا گھروں میں, کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا, آئل زیادہ ڈالیں گے اور مرچ مسالے زیادہ ڈالیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. نمک کم یوز کریں, آئل کم یوز کریں, کھانا آپ کھائیں, اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں. یہ ہو گیا صبح مارننگ کا ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اچھا, مارننگ سے آگے چلنے سے پہلے ذرا سی ایک میں اپنے زمانے کی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ آج کل تو یہ کہ جوگر واگر پہنے, ٹریک پہنے, یہ وہ, ایک زمانے میں اتنا بھی نہیں کہ 100 سال پرانی بات ہے, لوگ کہتے تھے کہ جی ننگے پاؤں جو ہے وہ شبنم پہ اور گھاس پہ چلنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے, اور اس کو بھی تھوڑا اپنی مارننگ میں صبح صبح اس کو بنانا چاہیے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی آپ سوچیں, مجھے بڑا اچھا لگا اس کی بات, کہ اب 24 گھنٹوں میں کبھی آپ کے پاؤں ڈائریکٹ زمین کو چھوتے. تو میں نے سوچا واقعی میرے خیال میں کبھی بھی نہیں.
شاید نماز کے وقت جاتے ہیں مسجد میں تو وہ بھی ماربل پہ تو سیدھے ہم صحن میں چلے گئے, وضو کیا, تب بھی کچی مٹی کو ڈائریکٹ ہمارے پاؤں شاید ہی زندگی میں شاذ و نادر بالکل ٹھیک بات کہی. تو لیکن زمین کی جو اپنی قوت ہے, جو اپنی مقناطیسیت ہے, اس سے ہم کبھی بھی استفادہ نہیں کر پاتے, ہم اس چیز سے دور ہٹ چکے ہیں. اب اس کے لیے جی جو آپ نے جو بات بتائی ہے بالکل یہ ہم نے بھی شروع سے سنتے آ رہے ہیں. اس کی جو ایک کوئی میتھ بہت مزہ آتا تھا مجھے, زمانے میں میں کرتا تھا تو اچھا لگتا تھا. اور میں نے خود اس چیز کو جب ایکسپیرینس کیا, میں نے محسوس کیا کہ اس سے آپ کو بڑی ایک فریشنس اور ایک بڑی آپ کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر. جی اس کی ابھی فرینکلی اسپیکنگ, آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھے اس کی لاجک پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب شبنم پہ والے گھاس کے اوپر جب آپ ننگے پیر چلتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک ریزن کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجک ریزن آپ کو نہ پتہ ہو تو اٹ ورکس, تھنگز ول ورک. ایک صاحب نے تو یہ کہا جی کہ شبنم کا تو نہیں, لیکن جو دنیا ہے یہ ایک بہت بڑا مقناطیس ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اب جب آپ ڈائریکٹ اس کو چھوتے ہیں تو آپ اس مقناطیس سے انرجی حاصل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ پاسبلٹی بالکل 7 منٹ ضرور اپنے پاؤں جو ہیں ڈائریکٹ زمین کے ساتھ آپ کو چھونے چاہیے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جو ہیں کس کے, کیونکہ دیکھیں میگنیٹک فورسز آج کل چائنیز بہت ساری اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں. دیکھیں جو چیزیں ان کو میٹا فزیکل فورسز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے محسوسات میں تو آتی ہیں پر ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, ہم ان کو ایسے ایک فزیکل لا کے تحت تو ہم اس کو نہیں پروو کر سکتے, بٹ دے ایگزسٹ. جی بالکل. اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے اگر لے کے چلوں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جی نماز پڑھتے ہوئے جب ہم سجدہ کرتے ہیں, اس کے اوپر میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں, جتنا ہم سارا دن, آپ نے کبھی محسوس کیا کہ سردیوں میں کبھی آپ اگر کارپیٹ کے اوپر زیادہ چلیں تو آپ کسی چیز کو ہاتھ لگیں تو آپ کو کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے. ہماری باڈی آل دا ٹائم ایک سمجھیں چارج ہو رہی ہے ہماری باڈی. تو جب ہم اپنا ماتھا ہم سجدے میں زمین پہ لگاتے ہیں اس ٹائم ہمارا وہ چارج جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, ارتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑی امپورٹنٹ پریکٹس ہے. اس کو میڈیکل سائنس نے سے چیک کیا کہ اگر یہ چارج ہماری باڈی میں اس ٹائم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم ڈفرینٹ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ جو انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا وہ بھی یہی تھا کہ اگر آپ اپنا ماتھا زمین کے اوپر کچھ دیر کے لیے رکھتے ہیں, اور اللہ پاک نے ہمیں کس طرح بتایا کہ آپ نماز میں اتنی دیر کے لیے ہم تسبیح کرتے ہیں, اور وہ ٹائم پیریڈ اسی کے مطابق ہی انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہو. اچھا یہ تو آ گیا جی ایک صبح کا کہ مارننگ کا, اور اس میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کہ صبح اٹھ کے نماز ضرور پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. بالکل. آپ کو صبح ہی ایک آپ کی دیکھیں گے نماز میں پوری ایک ورزش ہے. اس میں یوگا کے کئی جو ہیں وہ اسی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. ہماری نماز کی موومنٹس ہیں, یوگا کے کئی منترے, کئی آسن جو ہیں وہ اسی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں جتنے پوسچرز ہیں نماز کے, دے آر ویری نیچرل اینڈ دے آر ویری انرجیٹک. بالکل. جو آپ کی پوری باڈی کو ایک دفعہ چست کر دیتے ہیں. بالکل. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے واک کی, واک کے بعد آپ نے اس طرح کا ناشتہ کیا. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ویٹ مینجمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, آپ نے ویٹ گھٹانا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے اپنی باڈی کو ایکزرشن زیادہ دینی ہے اور ڈائٹ کم لینی ہے تاکہ ہمارے اندر کیلوریز کا ڈیفیسٹ پیدا ہو اور ہمارا فیٹ برن ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ناشتے کے بعد عموماً اب یہ ناشتہ ایک بہت ارلی ناشتہ ہوگا کیونکہ آپ نے 6:30-7 بجے ناشتہ کر لیا. ٹھیک. 7 بجے تک آپ نے ناشتہ کر لیا. الٹیمیٹلی دوپہر کے کھانے کے درمیان, دوپہر کھانا برنچ جو ہے وہ ایک بیچ میں ایک انسان کو کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھائے پیے. اس کے لیے آپ نے فروٹ اور ویجیٹیبل سے باہر نہیں نکلنا. آئی مین فروٹ اور ویجیٹیبل کا آپ کے پاس ہے چوائس کہ آپ ان دو چیزوں کے اوپر چلیں, یا آپ فروٹ کھا لیں کوئی, یا ویجیٹیبل کا گرین ویجیٹیبل کا سیلڈ کھا لیں. دیٹ از گڈ انف, جو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی دے گا, کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت فائدہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. آپ کا ویٹ بڑھنے میں آپ کو اس سے جو ہے آپ کو بچائے گا, اور آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا, آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہوگا, اوور آل اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. پھر بات آتی ہے جناب آپ نے دن کے کام کیے, وٹ ایور, اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں, اگر آپ گھر میں رہنے والی لیڈی ہیں, یا اگر آپ کوئی صاحب ہیں جو آفس جاتے ہیں, یا ان کے کوئی بزنس ہے, وٹ ایور, انہوں نے اپنا دن جس طرح سے بھی گزارا. اب جو گھریلو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو گھر میں تھوڑے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اس سے بھی ان کے کچھ ہوتا ہے, لیکن کئی لیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر کے کام گھر میں میڈز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں گھر کے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا ان کی روٹین میں شامل نہیں ہوتا. ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پھر ایکٹیویٹی میں آئیں, نہیں تو ان کا ویٹ بڑھنے کا بہت جلدی یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے کام. اچھا پھر آتے جی دوپہر کھانے والی. دوپہر کے کھانے میں بھی آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک آدھی چپاتی کھاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے جو گھر کا بنا ہوا سالن ہو,
گھر کے بنے سالن میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ ہوٹلز کا جو ایک سلسلہ ہے، جو کمرشل جو ایک ریسیپیز اور جو بنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، آئی مین وہ اتنا ہیلدی اور اتنا ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہوتا. جی آئی مین فرینکلی اسپیکنگ، میں تو بھی ہوٹل میں جائیں تو سب سے پہلے آپ اس کا کچن دیکھ لیں جو وہ منع کرتے ہیں. ہاں جی، جس کے لیے وہ منع کرتے ہیں، وہی نا، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ اس کے جو فوڈ ہے اس کا کیا حال ہوگا. ایگزیکٹلی. تو گھر کا بنا ہوا سالن جو ہے، ایک تو اس میں آپ کا کنٹرول چل سکتا ہے، آپ اس میں آئل کم ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ نمک کم ڈال سکتے ہیں. اپنی بھی پسند سے. ایگزیکٹلی. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو اوبیسٹی سے، موٹاپے سے، ہارٹ سٹروک سے، بلڈ پریشر سے اور کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جو مطلب انسان کے لیے فیٹل ہیں، ان سے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل ٹھیک. جب یہ ایک دفعہ انسان کے جسم میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر قابو پانا یا ان کو ایلیمنیٹ کرنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور انسان ویسے بھی تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ڈر بھی جاتا ہے ان سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، ہارٹ سٹروک سے. بندہ اپنے آپ کو اتنا 100% فٹ نہیں فیل کرتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر پرابلم آ گئی ہے. ٹھیک. تو ہمارے بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ان روٹینز کے اوپر چلیں گے تو پھر آپ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے آگے جتنی بھی اللہ پاک نے زندگی رکھی ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ. اچھا، دوپہر کا کھانے میں بھی جناب اسی طرح آپ نے چپاتی کے ساتھ گھر کا بنا ہوا کوئی بھی سالن کھایا، اس میں کوئی میجیکل سائنس نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی خاص چیز ہی کھانی ہے. آپ سبزیاں دالیں ویری کر کے کھائیں. کوشش کریں کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ چکن یا میٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ ضرور کریں. جی ٹھیک ہے. جو اگر آپ کو کوئی میڈیکل آپ کو کوئی کنڈیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں یوز کرتے، اگر نہیں ہے تو آپ پھر ضرور یوز کریں. یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ آپ نے پھر گرین سیلڈ کا آپ نے دھیان کرنا ہے. گرین سیلڈ کے اوپر میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں اور میں خود بھی یوز کرتا ہوں کہ گرین سیلڈ کسی نہ کسی فارم میں. اور اگر آپ دیکھیں اظہر صاحب کہ ہر سیزن میں مہنگائی کا لوگ رونا روتے ہیں، لیکن ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی سبزی، کوئی نہ کوئی ایسے آئٹمس سستے مل رہے ہوتے ہیں جی کہ جو آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. پھر میں سر معاف کیجیے گا، میں درمیان میں میں نے دیکھا کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا کہ یار یہ جاؤ اور یہ سبزیوں کی پنیری جو ہے لے. میں نے کہا جی میں تو ساری سبزیاں اپنے لان میں اگاتا ہوں. واہ. ہے نا، وہ کوئی بھی چیز. اور مجھے کہنا کہ یہ ابھی میں وہ لگائی تھی اسٹرابیری، وہ ذرا سوکھی. میں کہا اس کا طریقہ کار میں بتاؤں گا کیونکہ میں گلگت میں یہ پڑھاتا رہا ہوں اسٹرابیری کیسے لگاتے ہیں. اچھا. میں ایز اے ٹریننگ پروگرام میں نے کہا ان کے پروڈیوس کیے تھے. اچھا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت بڑا لان موجود ہے، چھت ہے، ایون آپ جو ہیں آپ کے جو ہے موجود ہیں فلیٹ کی چھت کے اوپر چیزوں کو آپ لگا لیں تو تب بھی آپ اس کو گھر میں، یعنی مہنگائی کا بہت اچھا توڑ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کا علاج یہ نہیں ہے کہ بچت کی جائے، مہنگائی کا علاج یہ ہے کہ اپنی انکم کو بڑھایا جائے. ایگزیکٹلی. ہے نا. اچھا، اور پھر دوسری شکل ہے کہ چلے انکم نہیں بڑھ رہی ہے یا کچھ مسائل ہیں تو آپ اس کا ایک جیسے سبزیوں کا ہے، اگر ہم گھر میں اس کو اگا لیں تو میں فلیٹ میں رہتا ہوں، میں نے اوپر چھت پہ کافی ساری چیزیں ایسی جو کہ روٹین کی ہوتی ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہوتی ہیں. اب پودینہ جو ہے وہ وہاں سے اتار کے لے آتے ہیں، اور چیزیں چھوٹی موٹی بات کا مرچی اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں لگائی جا سکتی ہیں جو کہ سیلڈ کے کام آ سکتی ہیں، تو ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا آپ نے کتنا اچھا ایک ساری بات ہے کہ اپنی مہنگائی کا علاج کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ آف دا باکس. آپ کو کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے خیالات میں بھی کہ کہاں سے ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ توڑ کے جاتا ہے اور پھر حل نکل آتے ہیں. جی نکل آتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری پرابلم کمز ود اے سولوشن. صحیح ہے. دس از ویری ٹرو. ہم لیکن پل کے آنے سے پہلے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ اب پل آئے گا، کس کو کیسے کراس کریں. ہاں جی. لیٹ دا برج کم. اوکے سر آپ اپنی. اچھا، ہم آپ پہنچے تھے جی دوپہر کھانے تک. دوپہر کھانا، اور اس میں بھی ہم نے کچھ کرنے ہیں کہ 1-1:30 بجے آپ دوپہر کا کھانا کھا لیں. اوکے ٹھیک ہے. ارلی کرنے ہیں ہم نے تمام میلز کا اپنا سلسلہ. ٹھیک ہے. زور کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. زور کا نماز ٹائم ہو گیا. اب آپ کی مرضی، آپ زور کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، کیا کر لیں، جو بھی آپ کا اسکیجول ہے سب بنتا ہے، لیکن نماز کی بھی پابندی کریں اور ساتھ اپنے کھانے کا سلسلہ اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہر صاحب جو لوگ اپنی بھوک کے ٹائم کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے، یہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے. یہ اٹسیلف یہ روٹین جو ہے نا، یہ کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے اور اس میں کافی سارے جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ہمارا جسم ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہنگری، مجھے کچھ نہ کچھ اب فیڈ کریں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اچھا فیڈ کریں، کوئی ٹائم نکالے کریں. کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں، جب ہمارا رب کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو بھوکا، آپ کو تقاضا زیادہ شدید ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں. کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں بتائی گئی ہے.
اچھا پھر ساری جدوجہد ہماری اسی کھانے کے لیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ہم اپنے ٹائم پہ وہ اپنے ٹائم پہ نہیں کھاتے. وہ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں ڈفرینٹ قسم کے نا نیگیٹو اس کا ایک سمجھیں کہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا ہماری باڈی پہ. اچھا ایک میں نے دیکھا جی کہ دوپہر کے وقت ہوٹل بھرے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. وہ جائے بلیو ایریا میں دیکھ لیں اور جگہوں پہ, اور لوگ جناب ویسے کڑھائی گوشت اور وہ ٹکا اور نان اور مطلب ایک انی پائی ہوئی. سر بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اور وہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں جو موسٹلی جو طبقہ جاب کر رہا ہے وہ پنڈی سے جاتا ہے, یا آئی مین زیادہ لوگ پنڈی سے جاتے ہیں. اسلام آباد بیسڈ کم لوگ ہوں گے, زیادہ ریشو ان کی ہے کہ جو پنڈی سے جاتے ہیں. تو وہ پھر بجائے یہ کہ یہ عقل مندی کریں کہ اپنے ساتھ ایک ٹفن اپنا ایک لے کے جائیں. ٹھیک. آپ بائک پہ جاتے ہیں, گاڑی پہ جاتے ہیں, جو کہ مینج کیا جا سکتا ہے, سستا بھی ہے اور بہتر بھی ہے, گھر کا بنا ہوا سالن ہے. تو بجائے یہ کہ آپ ڈیلی باہر آپ آؤٹنگ کر رہے ہیں, لنچ کر رہے ہیں, پیسہ تو خرچ ہو ہی رہا ہے, لیکن وہ والا فوڈ آپ کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی پرابلم کی طرف ضرور لے جائے گا. بی شور کہ یہ فوڈ کی کڑھائیاں, اور پھر ہمارے کڑھائیاں کھانے کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ ساتھ تندوری روٹیاں ہیں, کڑھائیاں, اور ساتھ 7 اپ یا پیپسی ضرور پینی ہے. وہ نہ ہوئی تو پھر سمجھیں کہ یہ نیچے نہیں اترتا, نیچے نہیں اترتا, ہضم نہیں ہوتا زیادہ لیے جاتا. تو اچھا یہ ہضم کرنا یہ بھی ایک myth ہے. یہ بھی myth ہے, یہ ڈیفینیٹلی ایک myth ہے. اس کا ہضم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. یہ کاربونائزڈ ڈرنکس ہیں, آئل ہوتا ہے, آئل میں ٹھنڈی چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا, وہ جم جائے گا, وہ جم جائے گا. اور یہ بس لوگ نہیں اس بات کو سمجھتے اور وہ کرتے ہیں. تو ہمارا جو لسنرز ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ اس ٹائپ کے فوڈ ونس ان اے وائل ایک چیز ہو جاتی ہے, نو پرابلم. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل ہی کھانا بند کر دیں یا باہر یا دوستوں کے ساتھ, لیکن ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ آپ ڈیلی اسی طرح کے کھانے آپ باہر کھا رہے ہیں, اور آپ ان فوڈس کے اوپر آپ ہوٹلنگ کر کے تو آپ اپنے آپ کو اپنا اسٹمک بھی آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ سیٹ ڈاؤن کر لیں گے. اچھا آگے. اچھا اس کے بعد آیا تھا شام کا ٹائم. کوئی لوگ آفس سے آف کرتے ہیں, کوئی جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ گھر کے کام سے تھوڑا فری ہوئیں. اب یہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم کو کوئی جم میں گزارتا ہے, کوئی جم میں نہیں گزارتا تو کوئی گراؤنڈ دیکھ لیتا ہے. کوئی گراؤنڈ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے, اگر میں آپ کو 2-3 ورژنز میں بتاؤں گا کہ بھئی جو جس بندے کی جہاں ایکسیسیبلٹی ہے. اگر تو کوئی ایسی خاتون ہے کہ جن کے پاس گراؤنڈ کی بھی سہولت نہیں ہے, جم بھی وہ نہیں سکتی, گھر میں ہے, انہوں نے پھر ایک واک کا سیشن کرنا ہے. ٹھیک. واک کا سیشن, تیز واک کا سیشن. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کبھی بتایا تھا آپ کو, اگر ان کا کوئی چھوٹا نیو بورن بیبی ہے, اگر وہ اس کو اٹھا کے واک کرتی ہیں مچ بیٹر. یہ زیادہ چیلنج دے گا ان کو. یہ تو بڑا اچھا ہے. ایگزیکٹلی. جتنا ہم اپنی باڈی کو چیلنج دیں گے ہماری باڈی کو اتنی کیلوریز برن کرنی پڑتی ہیں. ایسے بعض گوریوں کو میں نے دیکھا انہیں پیچھے لٹکایا ہوتا بچہ. ہاں وہ ایسے کیوں کی طرح پیچھے لٹکا ہوتا ہے, اور وہ اپنے جناب بڑا, وہ دیکھنے میں تو تھوڑا سا آٹ لگتا ہے, پیارا لگتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ وہ انسان کی جو باڈی کی جو میکینکس ہے اس سے اکارڈنگلی آپ بیک پہ ویٹ آپ زیادہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پوسچر کو خراب کیے بغیر, بجائے کہ آپ سامنے سے ایک چیز اٹھائیں. اگر آپ اپنے بیک پہ لٹکا لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے اپنے پوسچر کے لیے بھی, اور آپ کی باڈی میکینکس بھی کے لیے بھی زیادہ فیزیبل ہے اس کو لے کے چلنا. اچھا اس طرح کی چیزوں سے آپ زیادہ جلدی اپنا آپ دیکھیں گے, آپ افیکٹو طریقے سے آپ کا کیلوری برن کا سلسلہ ہوگا, اور آپ کا ایک اچھا سیشن لگے گا ایکسرسائز کا. ادروائز یہ تیز واک والا اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرول بیسڈ برسک واک, تیز واک, پھر اس کو ماڈریٹ پہ لے کے آنا ہے, اور 35-40 منٹس 2 ٹائم کی واکس, مارننگ میں ایوننگ میں. دوسرے اگر کوئی جم جاتے ہیں, جم جانے والوں کے لیے کافی ساری اسٹریٹجیز ہو سکتی. نارمل تو وہاں پہ کارڈیو مشینس پڑی ہوتی ہیں جس میں ٹریڈ ملز ہیں, کراس ٹرینرز ہیں, ریکمبنٹ بائکس ہیں, الیپٹیکل مشینز ہیں. اگر آپ کے جم میں اس ٹائپ کی مشینری نہیں ہے, صرف فری ویٹس ہیں, ڈمبلز ہیں, پلیٹیں ہیں, تو پھر کچھ اور ایکسرسائزز ہوتی ہیں جنہیں کیلستھینکس کی ایکسرسائزیں ہیں, جو باڈی ویٹ ایکسرسائزز ہیں, ٹباٹا اسٹائل کی ٹریننگ ہے, کہ جو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ جس کو کہتے ہیں, کہ جس میں آپ انٹرول بیسڈ ایکسرسائز جو ٹائم اسپیکولیٹڈ ہوتی ہیں, کہ 30 سیکنڈ کے لیے آپ نے ایک موومنٹ کرنی ہے, پھر آپ نے تھوڑا سا پاز دینا ہے, پھر 30 سیکنڈ کے لیے ایک موو کرنی ہے. اس میں اسکواٹنگ بھی آ سکتی ہے, اس کے اندر کرنچز بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کے انکلائن بینچ پریس, اسٹریٹ بینچ پریس, اور ڈفرینٹ کمپاؤنڈ موومنٹس کرنی ہے زیادہ ان لوگوں نے, اور ٹائم اسپیکولیٹڈ, تاکہ وہ ان کو تھوڑا سا کارڈیو ٹچ بھی دے, اسٹرینتھ ٹریننگ بھی دے. وہ سنس وی آر آن اے لمیٹڈ پلیٹ فارم, ہم ریڈیو پہ ہم وہ چیز نہیں دکھا سکتے, لیکن کبھی اگر ایسا موقع ملا کہ کسی چینل کے تھرو ہم نے ویورس کو دکھایا تو ہم انہیں بتائیں گے اس ٹریننگ کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے, انٹینسو ٹریننگ کیسی ہوتی ہے, فاسٹ موومنٹ والی ٹریننگ جو آپ کو فٹ رکھ سکتی ہے. اس ٹائپ کی ٹریننگ انہوں نے کرنی ہے تقریباً جو آپ کو کم از کم 800,000 کیلوریز برن کرے.
ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح ہوتی ہیں, کیلکولیٹ ہوتی ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے, یہ اگر میں کسی کے سامنے موجود ہوں تو میں پھر بتا سکتا ہوں کہ کس لیول کی ٹریننگ کا آپ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ ہے کہ جو جم میں اس ٹائپ کی ٹریننگ کریں انہیں ذرا جلدی فرق پڑنا شروع ہوگا. اچھا, اس کے بعد آپ نے ٹریننگ کر لی, ایکسرسائز کر لی, واک کر لی, وٹ ایور جو آپ کا شام کا جو آپ کا ایک اسکیجول تھا, اس کے درمیان میں ایک شعر بنتا ہے جی جی, کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے, یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی. ذرا سا نماز عصر کا خیال کرتے ہوئے, ہاں جی, ہے نا, مطلب ہم نے چلے تھے صبح سے تو ذرا سا زور بھی پڑھ لی, عصر کا ٹائم تقریباً یہاں آ گیا, تو وہ اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ ایکسرسائز یا جو کچھ بھی تھی, اب عصر اور مغرب کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ اس پیریڈ میں آپ نے یہ اپنی ایکٹیویٹی کر کے تو آپ نے مغرب کے ٹائم کے اوپر مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کو اپینڈ کریں, اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے. اچھا جی, ڈنر شوڈ بی ویری ارلی. اچھا جی, ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہم چائے وائے پی رہے ہوتے ہیں؟ نہیں 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 سر, یہ چائے شے والا سین ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس ٹائم کھانا کھا لینا ہے. کیا ہم نے کھانا کھانا ہے, ایکسرسائز کے فوراً بعد جو آپ نے میل لینا ہے. اچھا, اس کے اندر میلز کی اب ڈفرینٹ کیٹیگری. اچھا, کسانوں کو میں نے دیکھا جی, ہے نا, میرے والد بھی اسی طرح سے وہ آتے تھے مغرب کے ساتھ ہی جی کھانا لو, کھانا لانا, بالکل. اور دیہاتوں میں سارا لوگ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں, اور ان کی صحت دیکھیں کیسی اچھی ہوتی ہے. اظہر بھائی, جو لوگ اس روٹین پہ چلتے ہیں, مغرب کے بعد فوراً بعد کھانا کھا لیتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر کھانے کے بعد بھی ایک ہلکی سی چہل قدمی کر لی تھوڑی سی انہوں نے, تھوڑی بار, میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو کہتے ہیں ہمیں صبح ناشتہ کے ٹائم بھوک نہیں لگتی. اگر وہ یہ روٹین رکھیں, دیکھیں کہ صبح کے ٹائم وہ اٹھ ہی رہے ہوں گے, تو ان کی پہلی طلب یہی ہوگی کہ میں بستر پہ بھی بیٹھا ہوں تو میرے کو کھانے کو کچھ دے دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہم مغرب کے بعد مغرب کے ہاں کھانا ڈنر ہو گیا, ڈنر پہ ہم آ گئے. ڈنر اچھا, ڈنر میں اظہر صاحب, جن لوگوں نے جو بہت زیادہ ویٹ کانشیس ہیں, کہ جنہوں نے کہ جی ہم نے ویٹ ہمارا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, ہم نے اس کو ڈاؤن کرنا ہے, اچھا وہ اپنے اس رات کے جو میل ہے اس میں سے روٹی یا جو اسٹارچ والی یا کاربز والی چیزیں ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیں. اچھا جی, وہ شامل نہ کریں. تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی اظہر صاحب سالن رہ گیا. سالن ہے, سالن میں کوئی دال ہے, کوئی آپ کے ریڈ بینز ہیں, کوئی آپ کی کچھ چیز بتا دوں, آپ اس کو چمچ سے کھائیں, اور ساتھ آپ نے گرین ویجیٹیبل کے ساتھ اس کو کمبینیشن اس کا کرنا ہے. ایک دال کا باؤل ہے, آپ نے چمچ سے کھایا, اور ساتھ آپ نے گرین سیلڈ کا باؤل کھایا. ٹھیک ہے. رات کے ٹائم آپ نے کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے اگر آپ بہت زیادہ اپنا ویٹ کانشیس ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈراسٹکلی کم کرنا ہے. ایکسرسائز کے بعد آ کے آپ نے ایک باؤل دال کا کھا لیا, ایک باؤل آپ نے ریڈ بینز ہیں ابلے ہوئے, لال لوبیا, اس کے اندر آپ تھوڑا بہت ہلکا سا دہی ملا سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے, تھوڑا بہت آپ جو مسالہ ایڈ کرنا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے, گرین سیلڈ ایڈ کرنا چاہیں, اس کا ایک باؤل آپ کھا لیں. اس کا موڈ نہیں ہے, 2 ایگ وائٹس کاٹ کے ان کے ساتھ گرین سیلڈ ملا کے وہ آپ کھا سکتے ہیں, دال کا باؤل کھا سکتے ہیں, کچھ بھی اس ٹائپ کی چیز, اور ساتھ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو گرین سیلڈ کے ساتھ آپ نے کمبینیشن کرنا ہے. روٹی یا چاول نکال دینے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. بہت اگر آپ کا کبھی دل چلتا ہے ونس ان اے ویک آپ تھوڑے بہت چاول ابلے ہوئے وہ آپ دال کے ساتھ کھا لیں, یا چکن کا کوئی سالن بنا ہوا اس کے ساتھ ڈال کے کھا لیں, یا وٹ ایور, یا چکن کا پیس آپ ویسے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن روٹی اس ٹائم تک جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرا ویٹ اس رینج میں اب آ گیا. ٹھیک ہے. پھر یہ آپ نے تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے تک آپ نے یہ جب اپنا یہ آخری میل بھی لے لیا, تو اس کے بعد آپ تھوڑا بہت اگر ٹی وی دیکھنے کا آپ کا موڈ ہے, کچھ ہے, اس کے بعد وہ کھانا خراب کرنا ہے, اپنا موڈ خراب کرنا ہے, ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد آپ ایک ہلکی سی ایک چھوٹی سی چہل قدمی کر لیتے ہیں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد. اٹ از گڈ انف. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آپ رات کو آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں, بہت آپ کا دل کرے تو آپ تھوڑا سا ایک آدھا گلاس پانی کا پی لیں. اگر آپ نے گرین سیلڈ کا استعمال کافی آپ اس کا اچھا پورشن یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایکسٹرا فائبر والی یا اسپول وغیرہ کی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گرین سیلڈ کی کسی دن آپ کی ان پٹ کم ہوتی ہے تو آپ اس دن اسپغول کا چھلکا جو ہے وہ پانی میں ڈال کے وہ بھی آپ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک دن کا ایک آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر آپ نے اپنا صبح اٹھے, آپ نے واک کی, ناشتہ کیا, پھر آپ نے اپنے دن کے کام نکالے, آفس کے کام تھا یا گھر کے کام تھے وٹ ایور, پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, پھر آپ نے عصر کے ٹائم نماز پڑھ کے پھر آپ نے ایکسرسائز کے اندر دوبارہ اپنے آپ کو انوالو کیا, جو بھی ایکٹیویٹی اویلیبل تھی, جم تھا, گھر تھا, گراؤنڈ تھا, وٹ ایور. لیکن اس میں ٹریننگ کا پیٹرن میں آپ کو بتایا کہ اٹ شوڈ بی انٹینسو ٹریننگ ود انٹرول بیسڈ ٹریننگ, تیز اور سلو, ماڈریٹ, تیز اور سلو, مطلب جو آپ کو چیلنج دے. یہ نہیں کہ آپ واک 1 گھنٹے کی آہستہ آہستہ کر کے آ گئے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی ویٹ نہیں ڈاؤن ہو رہا.
اس 1 گھنٹے کو 40 منٹس کو آپ نے بڑا وائزلی کنزیوم کرنا ہے, اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے ضرور, جو آپ کو مشکل بھی لگے, جو آپ کا سانس بھی چڑھائے, جو آپ کو پسینہ بھی لے کر آئے. تو اس ٹریننگ پیٹرن کے ساتھ, اس ڈائٹ کے ساتھ, یو ول سی ویری گڈ, ویری امیزنگ ریزلٹس. بہت شکریہ جی. ابھی ہم نے ایک دن گزارا فیصل خان صاحب کے ساتھ, فٹنس ایکسپرٹ ہیں, اور یہ دن تھا ایک صحت مند دن اور بغیر ادویات کے. ہم نے نمازوں کا ذکر تو کیا لیکن کسی ٹیبلٹ کا, کسی کیپسول کا ذکر نہیں کیا. بہت شکریہ فیصل خان صاحب. میں اپنے سامعین سے درخواست کروں گا کہ اگر انہیں کوئی بھی مشورہ لینا ہو فیصل خان صاحب سے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں, ہم اگلے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. فون نمبر آپ جانتے ہیں 033157474424. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 033157474424, جہاں آپ SMS کر سکتے ہیں. تو SMS کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس پروگرام کے بارے میں بھی, اور اگر کچھ مشورہ چاہیے آپ کو تو. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ صاحب. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. پروگرام تھا صحت مند طرز زندگی. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے صحت مند طرز زندگی. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود اور شاہد وقار, پروڈیوسر اظہر نیاز, پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.